کی ہو, اس میں سب برابر ہو جو عمر میں زیادہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کو جب دفن کرتے, صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, پوچھتے ان میں قرآن زیادہ جاننے والا کون ہے؟ جو قرآن زیادہ جاننے والا ہوتا اس کو قبر میں پہلے اتارا جاتا. عزت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے کلام کی, اللہ کی کتاب کی. اسی لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا, تم میں سے بانجھ کون ہے؟ بانجھ سمجھتے ہو نا, جس کی اولاد نہیں ہوتی. کہنے والوں نے کہا تھا جس کی اولاد نہیں, جھولی خالی ہے, یہ بانجھ ہے. کہا نہیں, یہ بانجھ نہیں ہے. بانجھ وہ ہے جس کو رب نے اولاد دی, بیٹوں اور بیٹیوں کی نعمتوں سے نوازا, اس نے اپنے کسی ایک بیٹے کو بھی اللہ کے لیے وقف نہیں کیا, اللہ کی کتاب سکھانے کے لیے نہیں چھوڑا. دنیا کے کتے بنا دیا, دنیا کے پیچھے دوڑا دیا, دنیا کے پیچھے بھگا دیا, دنیا جمع کرنے والا بنا لیا, لیکن آخرت جمع کرنے والا نہیں بنایا. یہ بانجھ ہے, یہ مر جائے گا, اس کی اولاد کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا. قرآن کریم سے غفلت برتنے والوں کے لیے مالک کی طرف سے وعید سن لیجئے. جو اس قرآن کو سنتے ہیں دلوں پہ اثر نہیں ہوتا, قرآن کی طرف توجہ نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکے, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہوتا ہے, ان کے کانوں میں بوجھ پڑ جاتا ہے, دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں, وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن سے جو بے رغبتی کرتا ہے قرآن اس کو سمجھ. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا مجھے قرآن یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے. جواب میں کہا تھا گناہ چھوڑ دے. جس دل میں گناہوں کی محبت ہوتی ہے اس دل میں قرآن رہ سکتا؟ جس دل میں گناہوں کی محبت ہے وہاں قرآن نہیں, جہاں قرآن ہے وہاں پہ گناہ کی محبت باقی نہیں رہتی. مالک کا فرمان سنیے, ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون. کچھ شک نہیں اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. انہیں قرآن سناؤ, کہتے ساڑھے پلے نہیں پہنتا. اور ان میں بربادی ہو ان علماء سو کے لیے جنہوں نے اس امت کے مسکین عوام کو یہ پٹی پڑھا دی ہے تم قرآن سیکھ ہی نہیں سکتے, تم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن چھوڑ دو, ہمارے حضرت کی ملفوظات پڑھا کرو. قرآن چھوڑ دو, ہمارے بابے کی فضائل اعمال پڑھا کرو. تم قرآن ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے. قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. برباد ہو یہ مولوی جنہوں نے امت کے ہاتھ سے قرآن چھین کر اپنے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی. قرآن سے دور رہنے والے بربادی کے مستحق ہیں. مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو منہ موڑتا ہے, اعراض برتتا ہے اللہ کے ذکر سے, اللہ کے کلام سے, تو اس کے لیے زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. یہ تو دنیا برباد ہوئی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دنیا تو یوں برباد ہوئی. مالک فرماتا ہے قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. قرآن سے دور رہنے والے, کلام اللہ سے منہ موڑنے والے, اللہ کی کتاب کو پشت کے پیچھے پھینکنے والے, دنیا بھی برباد اور آخرت کے اندر اس کو اندھا کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے جو علم و ہدایت مجھے عنایت فرما کر بھیجا اس کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے. بارش برستی ہے, زمین میں سے کوئی زمین باصلاحیت ہوتی ہے جو اس پانی سے اپنے اندر سے پھر انگوریاں نکالتی ہے اور فصل پیدا کرتی ہے. کچھ زمینیں نشیب و فراز والی اونچی نیچی ہوتی ہیں جو پانی کو سٹاک کر لیتی ہیں. لوگ اس پانی کو پیتے اور پلاتے استعمال کرتے ہیں.
اور کچھ غیر ہموار پہاڑی زمین بھی ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو اپنے دامن میں نہیں روک سکتی، نہ ہی فصل اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے دین الہی میں سمجھ حاصل کی، شریعت نے اسے فائدہ دیا، اس نے خود علم حاصل کیا اور لوگوں کو بھی علم پہنچایا، بارش برسی، فصل پیدا ہوئی، انگوری پیدا ہوئی، علم آیا، خود اس پہ عمل کیا اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا۔ اور اس کی مثال بھی اس میں ہے جس نے دین الہی کی طرف توجہ نہ کی اور اس ہدایت کو قبول نہ کیا جس کا پیغامبر بنا کر محمد کریم کو دنیا میں بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید نہ سمجھنے والوں پر منافقت کا اندیشہ ہے، ڈر ہے ان پر نفاق کے فتنے کا جو اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ منافقین کا وصف تھا کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو پھر اہل علم سے سوال کرتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا بات کی تھی۔ قرآن سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے اوپر اپنی وہ توجہ نہیں کرتے کہ یہ قرآن ان کے دلوں کا نور بن جائے۔ اگر کوئی قرآن سے اعراض برتتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو سیکھتا نہیں ہے، تو ڈر ہے اس پر کہیں وہ منافقین میں شامل نہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے لوگوں کو اللہ نے جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، ایسی مخلوق جس کے اعمال کا اللہ کو علم تھا کہ یہ اہل جہنم کا علم عمل کریں گے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہے پر سمجھتے دنیا کا ہر مسئلہ سمجھتے ہیں، جب بات آتی ہے نا دین کی، او جی ساڈے نال نہ گل کرے گا، جاہل جے بندے ہیں، سانوں کی پتا، کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، کوشش ہی نہیں کرتے ہم قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھیں۔ دنیا کے مسئلے میں کسی میں ڈسکس کر لو ان سے، ان کے پاس معلومات بہترین ہوں گی، ہر مسئلے میں آپ کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب اسلام کی بات آئے وہ سمجھتے ہیں مولویوں کا کام ہے، ساڈا کام نہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کے احکامات پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یاد کرنا یہ ہلاکت کی نشانی ہے، یہ بربادی کی نشانی ہے کہ انسان قرآن کی طرف غور اور توجہ نہ کرے، اس کو سیکھے نہ، سمجھے نہ۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، جن کو تورات کا علم دیا گیا، ان کو حکم دیا گیا تورات پہ عمل کرو، پھر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر بہت سی کتابیں لادی ہوئی ہیں، جنہیں حکم دیا جائے کہ قرآن پہ عمل کرو اور وہ اس پہ عمل نہ کرے، اس کا علم حاصل نہ کرے، یہ اس کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ ترمذی میں ہے، ابو درداء سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا، فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تھے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اب ایسا وقت قریب ہے کہ لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا، ایسا وقت قریب ہے۔ ایک انصاری بولے ہم سے علم کیسے چھینا جائے گا، واللہ ہم تو خود قرآن پڑھیں گے، اپنی بیویوں عورتوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ہم سے علم کیسے چھینا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے، میں تو آپ کو فقہائے مدینہ میں سے شمار کرتا تھا، ذرا سوچو کیا تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہے، اور کیا یہ اب ان کو فائدہ دے رہی ہے؟ جب تک اس کا فہم حاصل نہ کیا جائے، اس کو سیکھا نہ جائے، اس کے فہم پر غور نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ کتاب فائدہ نہیں دے گی۔ یہ فائدہ تبھی دے گی جب اس کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کیا جائے اور اس کی دعوت دی جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر،
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا جس نے یہ آیت پڑھی اس میں غور و فکر نہ کیا، جس نے یہ آیت پڑھی اور اس میں غور و فکر نہ کیا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو. یہ آیت کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا جانا، اس کا اختلاف، اور کشتی جو سمندر میں چلتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، اور جو آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو بارش برسا کے پھر زندہ کر دیتا ہے. اس میں جانوروں کو اللہ پھیلا دیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلنا، بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، اس میں نشان یہ ہے عقل مندوں کے لیے. جو ان نشانیوں پہ غور کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان لائے بغیر رہ سکتا، وہ سمجھتا ہے کوئی ہے جو کائنات کے پورے نظام کو چلا رہا ہے. اور جو قرآن حکیم سے روگردانی کرے، منہ موڑے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ہی سے گمراہ کرتا ہے. قرآن سے گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ فاسق، مجرم لوگ. اس قرآن سے روگردانی کرنے والے وہی گمراہ ہوتے ہیں. اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اولاد کو سکھاتے ہیں، رب سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس قرآن کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس قرآن کو نافذ نہیں کرتے، اس قرآن کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالتے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں. یہ قرآن تعویذ لکھنے کے لیے نہیں آیا، قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا، غلافوں میں لپیٹنے کے لیے نہیں آیا. یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی میں، دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا. اور اگر اسے کوئی نافذ نہیں کرتا، اس کے فیصلوں کو ٹھکراتا ہے، اس کے قانون کو بدلتا ہے، اس کے مقابلے پہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کو رائج کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. مالک فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ نے جو یہ کتاب اتاری ہے اس میں سے جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکموں کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے، 4 پیسوں کے لیے اللہ کے حکموں کو چھپا لیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بتاتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ قرآن کے حکموں کو چھپانے والے، یہ قرآن کی آیات کو چھپانے والے، یہ قرآن کے حکموں کو نہ بتانے والے اور اس کے بدلے میں دنیا کا مال اکٹھا کرنے والے، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے ثمن قلیلا، تھوڑا مال، کہ تھوڑا مال ملے تو قرآن کا مسئلہ نہیں بدلنا چاہیے، لیکن اگر ڈالروں کی برسات آ جائے، سیلاب آ جائے، پھر عیسائیوں کو بھی مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دینا چاہیے؟ نہیں. اگر قرآن کے ایک مسئلے کو بدلنے کے لیے آپ کو کائنات بھر کے خزانے دے دیے جائیں تو اللہ کی قسم یہ سودا گھاٹے کا ہے. یہ پوری دنیا رب کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے ایک پر کے برابر پوری دنیا اللہ کے ہاں ہوتی. آقا فرماتے ہیں رب کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا.
اس دنیا کی تو قیمت ہی نہیں ہے، اسی لیے اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔